نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ محمد حارث بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محمد حارث آپ لائیو ہیں، اپنا مائک ان میوٹ کریں اور علی بھائی سے آپ لائیو سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث بھائی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے؟ نہیں علی بھائی میں پارکنگ میں لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے ہیں؟ جی علی بھائی میں بیسیکلی لاہور سے ہوں، لیکن ابھی میں سعودی عرب میں ہوں، سعودیہ میں کام کر رہا ہوں جاب کے ساتھ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جی اپنا کوشچن کریں۔ علی بھائی کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر سعودیہ میں آزاد ویزا پہ کام کرتے ہیں، تو آزاد ویزا میں یہاں کا جو اسپانسر ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، وہ یہاں سے ویزا میں سینڈ کرتا ہے پاکستان میں، تو ہم لوگ وہ ویزا پرچیز کر کے ادھر سعودیہ میں آ کے تو اس کفیل کے پاس ہم لوگ اسپانسر کے پاس کام نہیں کرتے، ہم لوگ باہر کسی کمپنی میں آزاد کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں پیرالل میں ایک تو ہم گورنمنٹ کو فیس پے کرتے ہیں ہر سال، اپنا جو آئی ڈی ہوتا ہے وہاں کا رینیو کروانے کے لیے، پلس ہمیں ہر مہینے کفیل کو ایک فکس اماؤنٹ دینی پڑتی ہے۔ سم ٹائمز جو بھی ہم ایگری کرتے ہیں آپس میں 500 ریال یا 400 ریال جو بھی دیتے ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ فکس اماؤنٹ جو ہر مہینے اس کو چاہے ہم کام پہ لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہم نے اس کو دینی ہے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ نہیں، وہ آپ جائز ناجائز تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے، اس کی وجہ ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو آپ واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، وہ واپس بھیج دے گا۔ یہ کوشچن تو کفیل کو مجھ سے کرنا چاہیے نا کہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ تو مجبور ہیں۔ یہ تو کفیل کا تو کوشچن ہو سکتا ہے، آپ تو تب کوشچن کریں نا جب آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود ہو، آپ کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ جی اس میں یہ صرف مجھے تھوڑا ڈاؤٹ کر رہا ہے، جیسے سود میں ایک احکام آتا ہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں جواب دیں، تو اس میں وہ کیفیت تو اپلائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں وہ دیکھیں، مجھے یہ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ جو کچھ کفیل کو آپ رقم دے رہے ہوتے ہیں چند مخصوص، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ہے اس کو رقم دینا؟ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے وہ کام لیگل ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو اس کفیل کو چھوڑ کے دوسری کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور پیرالل میں گورنمنٹ کو بھی اس کے ہر سال کے ایکسپینس جو اس کی فیس ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس مسئلے میں؟ یعنی گورنمنٹ کو اگر پتا چلے کہ حارث صاحب جو ہے وہ کفیل کے پاس کام تو نہیں کر رہے، کام تو کر رہے ہیں آزاد، اور کفیل سے کوئی بھتہ دے رہے ہیں، گورنمنٹ اس پہ کیا ایکشن کرے گی؟ گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں کر رہی، کیونکہ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کفیل کے اپنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں نا، اس نے سعودی گورنمنٹ کے حساب سے اپنے ساتھ کفیل بھی مطلب اگر 4 وہ فورنر، وہ بات جب تک یہ حارث بھائی یاد رکھیے گا، سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال اگر کلیئر نہ ہو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے بیماری کا علاج اس وقت کرنا ہے جب اس نے سارے سمٹمز پوچھ لینے ہیں۔ تو میں نے جو ایک کوشچن پوچھا ہے کہ گورنمنٹ کو اگر یہ پتا چلے کہ کفیل اس طریقے سے آپ سے پیسے لے رہا ہے، تو کیا گورنمنٹ اس کے اس پیسے لینے کو درست تصور کرتی ہے یا غیر قانونی تصور کرتی ہے؟ ایکچولی اس کا تو علی بھائی مجھے بھی ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، اوبویسلی آئیڈیا لے نا۔ جی پھر میں آپ کا جواب دوں گا، ادروائز تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایگزیکٹ پتا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو جنرل جواب دے دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس چیز کو جائز سمجھ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، جی جس طرح کے کرائم بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کفیل خرچہ بھی کرتا ہے، وہ اپنی سروسز دے رہا ہے، مسئلہ سروسز کفیل کی کمائی کا نہیں ہے کہ آپ اس کو جو پیسے دے رہے ہیں اس نے آپ کو سروسز دی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک مڈل مین بنا ہے نا، پراپرٹی ڈیلرز بھی تو یہی کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ایفرٹ تو نہیں ہوتی، وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو مسئلہ اس کی کمائی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی کمائی لیگل گورنمنٹ تصور اگر کرتی ہے نا، پھر تو آپ کا پیسے دینا اس کو ٹھیک ہے، اور اگر وہ گورنمنٹ اسے انلیگل تصور کرتی ہے تو پھر آپ انلیگل کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دونوں صورتوں میں جواب دے دیے، اپنا سیکنڈ کوشچن کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کویشچن علی بھائی میرا یہ ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ ادھر گلف میں سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، تو کچھ دوست ہیں، جیسے میری اگزامپل یہ ہے کہ ہماری جو ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم لوگ فلفل کر رہے ہیں، وہ ہماری ڈگری بھی جینوئن ہے، بٹ تھوڑا ایکسپیرینس ہمارا کم ہے، مطلب پاکستان میں ہمارا 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہے، کام بھی ہم لوگ جو جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں ٹیکنیکلی بالکل فلفل کر رہے ہیں، لیکن یہاں کی ریکوائرمنٹ 5 ایئرز ہے،
تو ہم اگر 3 سال کا ہمارا جینوئن ایکسپیرینس ہے اور 2 ایئرس کا ہم لوگ اس میں ایڈ کر لیں تو اس پہ جو ہماری انکم وغیرہ ہوگی اس کا کیا جائز ہوگی ناجائز ہوگی؟ نہیں، وہ 2 کیسے ایڈ کریں گے میرے بھائی آپ؟ وہ اوبیسلی وہ اس کو فیک کرنا پڑے گا جیسے سارے ادھر کرتے ہیں نارملی. نہیں، آپ کے پاس اس کے پیچھے کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹ ہے کہ 3 سال کا تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے نا کہ فلاں جگہ میں نے جاب کی. وہ جو اوپر کے 2 سال ہیں وہ آپ کیسے خالی آپ کے فل کرنے پہ تو وہ نہیں مانیں گے نا. کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹ بھی تو ہوگا نا. یہاں پہ جی وہ پی ڈی ایف میں ایڈٹ کر کے فیک سرٹیفکیٹ بنوا کے سبمٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی اتنا ویریفیکیشن کا پروسیس بھی نہیں ہے. وہ ہاں، اس میں دیکھیں نا اس طرح کے کیسز میں صرف ایک چیز جو ہے نا وہ قباحت بن جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کا جینون 5 سال کا ایکسپیرینس تھا اور وہ آپ والی جاب کا زیادہ حقدار تھا آپ کی نسبت، اور آپ نے 3 سال کا ایکسپیرینس ہوتے ہوئے 2 سال کا جعلی سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا، تو اس ایک شخص کی تو حق تلفی ہوئی نا. اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے حارث بھائی؟ اوبویسلی یہ تو اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگلے بندے کو ہم لوگ دھوکہ بھی دے رہے ہیں. ہاں، یہ تو ساری چیزیں ہیں نا. تو اس کا کوئی اور سولوشن تلاش کریں نا کہ ان کو اعتماد میں لیں. انہیں کہ جی آپ کو ڈگری چاہیے، 3 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن پلس آپ میرا کام چیک کر سکتے ہیں، مجھے پروبیشن پیریڈ کے اوپر رکھ لیں. اگر میں فٹ ان ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کنٹینیو کریں، ادروائز ٹھیک ہے مجھے نہ آپ جاب پہ رکھیں. پھر اس میں اصل میں یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ کسی اور حقدار کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس چیز کی وجہ سے پھر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. اس کے جواب میں اس کو درست کہنا، آپ صرف ایک اینگل دیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹا اینگل ہے کہ ہم نے غلط بیانی کی. چلیں غلط بیانی کی، اس کے بعد اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے کام وہی کر لیا. شاید آپ 5 سال والے ایکسپیرینس سے بہتر اس کو پرفارمنس دے رہے ہو، تو وہ غلط بیانی کی تو کمپنسیشن آپ نے کر لی. لیکن جو چیز اس میں ان اٹینڈڈ ہے نا، جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس جاب کے لیے کسی آپ سے زیادہ حقدار نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور وہ آپ کی اس غلط بیانی کی وجہ سے اس کی جاب رہ گئی اور آپ اس کی جاب پہ آ گئے. اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ایسے علی بھائی، یہ obviously یہ فیکٹر ہے. ہاں یہ فیکٹر ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور اسکیپ روٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہماری جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر ریفرنس چلتا ہے، وہ پازیٹیو ریفرنس اسے کہا جاتا ہے. وہ کوئی رشوت یا سفارش کے طور پہ نہیں ہوتا. پرائیویٹ جابز کے اندر، میں نے تو پرائیویٹ جاب نہیں کی ہے، لیکن میرے ساتھ کے جو کلاس فیلوز تھے، تو پرائیویٹ اداروں میں ریفرنس کے بغیر جاب اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کام سیکھے گا پھر بھاگ جائے گا یا بانڈ کو فالو نہیں کرے گا. اس لیے وہ ریفرنس کے ذریعے جاب دیتے ہیں تاکہ کل کو کسی شخص کو وہ اس اعتبار سے گلا شکوہ کر سکیں کہ بھائی تم نے یہ بندہ بھیجا تھا، یہ تو 6 مہینے بعد ہی بھاگ گیا، ہم نے تو اس کو کورس بھی کرایا، اتنی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، الٹیمیٹلی یہ دغا دے گیا ہمیں. تو اس طرح کے جو ریفرنسز کی بنیاد کے اوپر جابز ہوتی ہیں، تو اس میں تو کوئی حق تلفی والا معاملہ نہیں ہوتا. وہ تو اس میں فیکٹریوں کی وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ریفرنس کے ذریعے اپروچ کیا جائے. تو یہ اب میرے بھائی، اب آپ نے خود ہی اس میں اجتہاد کرنا ہے، میرے کندھے پہ تو رکھ کے کوئی بندوق نہ چلائیں. لیکن یہ اس کے اگینسٹ جو آپ کی جو محنت یا جو کمائی ہے، میں اس کو 100% تو حرام نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے وہ آپ جو آگے محنت جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی ڈگری کی بنیاد کے اوپر، اور کام کو بھی آپ پرفارم کر رہے ہیں، ہم وہ والا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. لیکن بہرحال اس میں ایک یہ جو ایک امیزش تو کسی درجے میں ایک کرپشن تو ہو گئی ہے اس میں تھوڑی سی. صحیح، بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا علی بھائی. میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑا خود بھی سیلف اس پہ. اور دوسرا ہے اس کی ریمیڈی بھی ہو سکتی ہے کہ جب اگر آپ فیکٹری کے آنر کو یا اپنے جو آپ کا امپلائر ہے جی جس نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو اعتماد میں لے لیتے ہیں وربلی بھی، تو پھر تو سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. کیونکہ سرکاری نوکری تو نہیں نا آپ کی. جی پرائیویٹ کمپنیز. پرائیویٹ میں تو مالک ہے نا. مثلا میرے پاس اگر کوئی جاب کر رہا ہو، میں کسی فیکٹری کا آنر ہوں، اور مجھے ایک بندہ بتاتا ہے کہ جی اس طرح تھا، مجھے یہ چیز غلط ہے تو آپ مجھے الاؤ کر دیں، اور میں اسے الاؤ کر دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، میں تو مالک ہوں. میں بھلے 3 سال والے ایکسپیرینس کو 10 سال ایکسپیرینس والی جگہ پہ لگاؤں، یہ تو میرا رائٹ ہے نا.
مجھے تو نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ میں نے یہاں پہ کم ایکسپیرینس والا بندہ کیوں لگا لیا. ہاں سرکاری نوکری میں چونکہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے اور ظاہر ہے گورنمنٹ تو عوام کو جواب دہ ہوتی ہے, وہاں تو کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ باس کی مرضی کے ساتھ وہ غلط سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے, کیونکہ وہ تو پبلک سیکٹر ہے نا. پرائیویٹ میں تو بندہ خود ہی مالک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بالکل ایسے. چلیں ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.